वो कुछ देर तक आदिल को घूरती रही, फिर इसके बाद वो अम्मा से मुखातिब होकर बड़े ही ड्रूमाइने अल्फाज में कहने लगी, देखने में तो शाज़मा का भाई एकदम चिकना है, बाकी की क्या रिपोर्ट है? उस्मा की बात सुनकर अम्मा ने भी आदिल की तरफ देखा और फिर बोली, चिकना तो वाकई ही बड़ा है। फिर उस्मा की तरफ देखते हुए कहने लगी, असल में इससे आए हुए भी चंद दिन ही हुए हैं, इसलिए। फिर इन्होंने उस्मा की तरफ बड़े गौर से देखा और सर हिलाकर कहने लगी, अच्छा अच्छा, अभी पता चल जाता है, और सरगोशी में बोली, अपने आप को नुमाया करो। अम्मा की बात सुनकर उस्मा ने जल्दी से अपनी शर्ट का एक और बटन खोल दिया। नुमाया करने के बाद इन्होंने अम्मा की तरफ देखा और बोली, ये ठीक तो है अम्मा? उस्मा बाजी को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहने लगी, तुम्हें देखकर कई बच्चा बेहोश न हो जाए। और फिर कहने लगी, तैयार हो जाओ, मैं इसे बुलाने लगी हूँ। और फिर इन्होंने वहीं से आवाज लगाते हुए कहा कि आदिल बेटा, जरा भाग कर फ्रिज से एक गिलास पानी तो लाना। अम्मा की बात सुनकर आदिल ने अपनी चाय की प्याली वहीं रखी और उठकर अंदर चला गया। और थोड़ी ही देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में पानी का ग्लास था, जो इसने आकर अम्मा को पकड़ाने लगा। तो वो बोली, अरे मुझे नहीं बेटा, अपनी आंटी को दो। और आदिल ने उस्मा बाजी की तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया। उस्मा बाजी ने इसकी तरफ देखते हुए पानी का ग्लास पकड़ने से पहले अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, नीलो बाजी, आज वाकई ही गर्मी है या मुझे ऐसा लग रहा है? और इसके साथ इससे बड़े तरीके से अपना दुपट्टे को अपने सर से हटा दिया। इधर अम्मा ने एक नजर किचन की तरफ देखा और बोली, हाँ उस्मा, आज वाकई ही बड़ी गर्मी है। उधर आदिल ने जैसे ही ग्लास पकड़ाने के लिए उस्मा बाजी की तरफ देखा तो इसकी नजर उस्मा बाजी पर पड़ गई, जो इस वक्त साफ छुपती भी नहीं थी और सामने आती भी नहीं थी, वाले मुहावरे के एन मुताबिक हो चुकी थी। इतनी शफाफ और जबरदस्त चीज देखकर आदिल उस्मा बाजी को पानी का ग्लास पकड़ाना भूल गया और उस्मा बाजी की तरफ देखने लगा। इतने में उस्मा बाजी ने इसके हाथ से पानी का ग्लास पकड़ा और घटाघट पीकर वापस ग्लास को इसके हाथ पे पकड़ा दिया और बोली, शुक्रिया भाई। आदिल उस्मा की तरफ देखते हुए जैसे ही वापसी के लिए मुड़ा तो अम्मा कहने लगी, बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक गिलास मेरे लिए भी ले आओगे? अम्मा की फरमाइश सुनते ही आदिल तेजी से वापस मुड़ा और किचन की तरफ चला गया। इसके जाते ही उस्मा कहने लगी, हाँ नीलो बाजी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? तो अम्मा ने इसकी तरफ देखकर कहा कि तुमने इसकी आंखों की तरफ नहीं देखा जो मुझसे ये बात पूछ रही हो। तो उस्मा बाजी अपनी बाईं आंख मीच कर कहने लगी, नहीं यार, मेरा सारा ध्यान इसके नीचे था। और हंस पड़ी और कहने लगी, इसलिए तो मैंने तुमसे ये बात पूछी है। तो अम्मा कहने लगी, अरे बाबा, घोड़ा घास नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? फिर बोली, मुझे तो ये लड़का बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो उस्मा बाजी कहने लगी, तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? तो अम्मा बोली, वही ख्याल है जो एक औरत का एक मर्द के बारे में होता है। इतने में आदिल पानी लेकर आता हुआ दिखाई दिया तो इसे देखकर अम्मा उस्मा बाजी से मुखातिब होकर बोली, तुम दुपट्टा वापस ले लो, अब दिखाने की मेरी बारी है। और अम्मा की बात सुनकर उस्मा बाजी ने जल्दी से अपने आप को ढांप लिया। इतने में आदिल अम्मा के करीब पहुंच चुका था। इसने अम्मा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए चोरी चोरी उस्मा बाजी की तरफ निगाह डाली तो इसे वहां अपने मतलब की चीज नजर न आई और वो थोड़ा मायूस सा हो गया। ये देखकर अम्मा कहने लगी, आदिल बेटा, पूछना याद नहीं रहा, तुम्हारे पेपर कैसे हुए थे? तो आदिल अम्मा के देखते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे खाला। और इसी दौरान इसकी नजरें अम्मा पर पड़ गईं और अम्मा को देखते हुए अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगा। इतनी देर में अम्मा ने इसके हाथ से पानी का ग्लास लिया और घूंट घूंट पीने लगी और आदिल को मुखातिब करके बोली, आप इनको जानते हो? तो आदिल ने चोरी से अम्मा के अगले हिस्से की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं खाला। तो अम्मा कहने लगी, इनका नाम उस्मा है और ये हमारी हमसाई है। और फिर इन्होंने पानी पीते अचानक ग्लास आदिल की तरफ बढ़ाया और कहने लगी, 1 मिनट के लिए इसे पकड़ो प्लीज।
اور ایسے ظاہر کیا کہ جیسے ان کو شدید خارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر عظمیٰ باجی نے حیرانگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا باجی؟ تو اماں قمیض کے اندر ہاتھ لے جاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یہاں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر عظمیٰ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نیلو باجی آپ کے یہاں کسی کیڑے نے کاٹا ہے۔ تو اماں نے خارش کے بہانے اپنی ہلکی سی جھلک کراتے ہوئے بظاہر عظمیٰ سے کہنے لگی، دیکھنا یار۔ اور پھر انہوں نے اچانک ایسے ریئیکٹ کیا کہ جیسے انہیں یاد ہی نہیں رہا تھا کہ عادل بھی وہاں کھڑا ہے، اور جلدی سے ڈھک کر بولی، سوری بیٹا، اور اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر ایک سانس میں ختم کر لیا، اور اسے دیکھ کر بولی، جیتے رہو، بہت شکریہ۔ جیسے عادل گلاس لے کر واپس مڑا تو اچانک میری نگاہ اس کے نیچے پڑ گئی۔ اس کے جاتے ہی عظمیٰ نے امی کی طرف دیکھا اور بولی، آپ بڑی استاد ہو نیلو باجی۔ تو اماں کہنے لگی، کتنے یار، لیکن عظمیٰ نے ان کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، کب تک؟ تو اماں بولی، تھوڑا صبر کر لو، پہلے مجھے تو اس کو چکھنے دو۔ پھر اس کے بعد اماں اور عظمیٰ باجی بیچارے عادل کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ اسی دوران مجھے بڑے زور کا واش روم آ گیا، اس لیے میں واش روم میں چلی گئی اور اماں اور عظمیٰ باجی کے بارے میں سوچتی رہی کہ دیکھو یہ دونوں کب سے اس سے اپنا دروازہ پینٹ کرواتے ہیں۔ اور پھر میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ میں ان دونوں کا شو ضرور دیکھوں گی اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے احتیاطاً میں نے ایک دفعہ پھر سے اماں کے کمرے کا جائزہ لیا کہ اماں کا شو کس اینگل سے اچھا نظر آئے گا، لیکن کافی تلاش کے بعد بھی مجھے ایسی کوئی جگہ نہ ملی کہ جہاں سے میرا کام آسان ہو سکتا تھا۔ آخر میں نے اس کام کو وقت کی مناسبت سے کرنے کا فیصلہ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی، اور اس کے بعد میں نے اماں کو نوٹ کرنا شروع کر دیا، اور میں نے دیکھا کہ اماں بڑے ہی محتاط انداز میں عادل کو اپنی طرف متوجہ کریں تھی۔ موقع بموقع وہ عادل کو بھرپور نظارہ کرواتی تھیں۔ اماں کے یہ انداز دیکھ دیکھ کر دھیرے دھیرے عادل بھی اماں میں دلچسپی لینا شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ اماں کے مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت جھجک رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود چوری چوری ہوس بڑی نظروں سے اماں کو دیکھا کرتا ہے۔ پورے گھر میں ہی وہ واحد فرد تھی جو ان دونوں کے درمیان کم ہوتے ہوئے فاصلوں کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ میں ان دونوں کی یہ ساری باتیں نوٹ کر رہی تھی، لیکن میں نے اس بات کا ذکر شازمہ بھابھی سے نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنی اماں کے بارے میں ان سے کوئی ایسی بات کرنے کا ارادہ بھی تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ کالج سے واپسی پر جب میں شازمہ بھابھی کے کمرے میں پہنچی تو وہ بڑی تیار ہو رہی تھی، تو میں نے سمجھا کہ وہ عادل کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہی ہیں، کیونکہ جب سے عادل آیا تھا وہ دونوں بہن بھائی کیسر بھائی کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں گھومنے چلے جاتے تھے۔ اس لیے بھابھی کو تیاری کرتے دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ آج کہاں کی تیاری ہے؟ تو وہ بڑا سا منہ بنا کر کہنے لگی، نہیں یار، آج ہم عادل کے ساتھ نہیں بلکہ ایک بڑی ہی بورڈنگ جگہ پر جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ لاہور میں ایسی کون سی جگہ ہے جو آپ کو اتنی بور لگتی ہے کہ اس کے لیے تیار ہوتے ہوئے آپ کا منہ بنا ہوا ہے؟ میری بات سن کر بھابھی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم غلط سمجھی ہو، میں عادل کے ساتھ نہیں بلکہ میں کیسر کے ساتھ ہوٹل میں اس کی سالانہ میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ سالانہ میٹنگ میں آپ کا کیا کام؟ تو وہ کہنے لگی، یار پہلے ایک جلسہ ہوگا جہاں پر ان کا خروس باس کمپنی کی کارکردگی کے بارے میں بتائے گا کہ اس سال کمپنی نے کتنا منافع کمایا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد تقریریں ہوں گی اور آخر میں کھانا۔ تو میں نے بھابھی سے کہا، اس میں اتنا منہ بنانے کی کیا بات ہے؟ تو بھابھی کہنے لگی، تم نہیں سمجھو گی، اور جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ بھابھی کو تیار ہوتے دیکھ کر میں ان کے کمرے سے باہر نکلنے لگی، اور جیسے میں واپسی کے لیے مڑی تو اچانک بھابھی کہنے لگی، ہما یار ہو سکتا ہے ہم کو واپسی پر کچھ زیادہ ہی دیر ہو جائے، تو تم ایسا کرنا کہ عادل کو ٹائم پر کھانا وغیرہ دے دینا، کہ اس کو کسی اور سے کھانا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس پر میں نے بھی بھابھی سے پوچھا کہ بھابھی، عادل آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں یار، ایسی بورنگ جگہ پر وہ جا کر کیا کرے گا؟ پھر بولی، ویسے میں نے اس سے پوچھا تھا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جا رہا۔
بھابھی کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ بھائی اور بھابھی کس پارٹی میں جا رہے تھے۔ اکبر بھائی کی بیگم ڈلیوری کے سلسلے میں اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ اکبر بھائی آفس سے آتے ہوئے پہلے اپنے سسرال جاتے تھے اور اس کے بعد رات گئے سونے کے لیے گھر آتے تھے۔ رہتے ابا تو ان کی ٹائمنگ کا کوئی پتہ نہیں، ویسے بھی وہ اکثر لیٹ ہی آتے تھے، اور اب گھر میں صرف میں اور اماں اور عادل بچتے ہیں، اور اگر میں بھی کہیں چلی جاؤں تو اوہ آج تو پارٹی ٹائم ہے، یہ سوچ کر میرا تن بدن جوش سے بھر گیا اور جلدی سے میں اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے دوپہر کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئی۔ جیسے میں کمرے سے باہر نکلی تو شازمہ بھابھی کیسر بھائی کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں نے ان کو جاتے دیکھا اور کہا آپ لوگ بہت جلدی نہیں جا رہے؟ تو بھابھی کے بجائے بھائی کہنے لگے اصل میں پہلے ہم نے ایک اور کولیگ کے گھر جانا ہے، پھر وہاں سے ہم لوگ اکٹھے ہو کر ہوٹل جائیں گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔